بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ بڑا ایک دلچسپ لطیفہ ہوا ہے اور وہ لطیفہ ہے بشریٰ بی بی کی ڈائری کا، اور اس ڈائری کو کون ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ہمارے سینئر جرنلسٹ چودھری صاحب۔ اب چودھری صاحب نے اپنے 16-17 منٹ کے ولاگ میں ایک نہیں 25 کے قریب لطیفے سنا دیے۔ میں اس ساری صورتحال پہ بات کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈائری کا ڈرامہ رچایا کیسے گیا ہے اور یہ لکھی کس نے ہے، اور اس کو اس موقع پہ لانچ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا مائنڈ کار فرما ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ ہاں، میری جماعت ایک ہے، وہ ہے عوام۔ عوام کا نظریہ بطور ادب کے، سیاست کے، سماج کے، صحافت کے، طالب علم کے میں بات کرتا ہوں، اور وہ بات کرتا ہوں جو حق اور سچ پہ مبنی ہو۔ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ اپنی رائے دینا، اپنا تجزیہ دینا، نہ کہ کسی کی ڈکٹیشنز پر چلنا۔ جو ڈکٹیشنز پر چلتے ہیں، جو دوسروں کے ماؤتھ آرگنز ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، میں انہیں جرنلسٹ نہیں مانتا۔ اور میں بہت ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج کا ولاگ دیکھ کر چودھری صاحب کا مجھے مایوسی ہوئی کہ چند ڈالرز کے لیے، یوٹیوب کے لائکس کے لیے، ویوز کے لیے انہوں نے ایک پلندہ کیسے گھڑا۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ٹائمنگ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کب لانچ ہوا، اور پھر سما کے ہاتھ کیسے لگی، پھر وہاں سے چودھری صاحب نے وہ سارا سبق کیسے پڑھا۔ ایک جو ذرا سا بھی ذہین انسان ہوگا نا، اس کے لیے 1 منٹ سے زیادہ نہیں، 1 منٹ کا 1000واں سیکنڈ کافی ہوگا اس سارے معاملے کی تہہ میں پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی حال ہی میں چند گھنٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات کو لے کے بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ خان صاحب نے روتے ہوئے کہا اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ خان صاحب نے پارٹی کی ذمہ داری بشریٰ بی بی کو دے دی۔ خان صاحب نے کتابیں منگوا لیں۔ خان صاحب کو سونے نہیں دیا گیا۔ خان صاحب کا پنکھا کس نے بند کیا؟ خان صاحب کی اینکیں کس نے چوری کی؟ یعنی یہ جاوید چودھری صاحب کی صحافت ہے، اور اس صحافت کو وہ بڑی تیزی سے لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ہی طرح کے ماؤتھ آرگن ہے، جیسے پی ٹی آئی کے ہم زمانے میں دیکھتے ہیں تو ان کے ولاگرز اٹھ کے بول رہے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں تو نون لیگ کے ولاگرز اٹھ کے بول رہے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری میں اور ولاگر میں بڑا فرق ہے۔ جاوید چودھری کو تو ہم استاد مانتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کی تحریریں پڑھ کر ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کو بولتا دیکھ کر ہم نے بولنا سیکھا ہے۔ لیکن آج مجھے شرم آئی ہے اپنی چوائس پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں جب ایک خاتون اپنے خامن سے مل کر آتی ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے درمیان ڈسکس ہوئی ہیں، تو آپ نے ایک ایسا پلندہ اور ایسی مطلب کمزور سٹوری تیار کی، ایسا کمزور اسکرپٹ تو شاید کوئی 10ویں کلاس کے بچے کو بھی اگر آپ اسکرپٹ لکھنے کے لیے دے دیں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ڈائری آپ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں تھی، پولیس نے اسے تحویل میں لیا، تو کچھ کاغذ کموڈ میں پڑے ہوئے تھے، کچھ ڈسٹ بن میں تھے، کچھ کو جلایا گیا تھا، اور بشریٰ بی بی کی پوری کوشش تھی کہ ڈائری تحویل میں نہ آئے، اور وہ پولیس کی تحویل میں آ گئی۔ بشریٰ بی بی کی اور بھی بڑی کوشش تھی کہ اور بھی چیزیں تحویل میں نہ آئیں، تو وہ تو نہیں آئیں، یہ ڈائری کیسے آ گئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پولیس کسٹڈی میں چیز موجود ہے، اور آپ اس کو وہاں سے کیسے لے سکتے ہیں جب ایک بندہ لیٹیگیشن میں ہے، ایک بندہ جیل میں ہے، اور اس کو اوپر ڈھیروں کیسز چل رہے ہیں؟ آپ کیسے لے سکتے ہیں اس ڈائری کو، اور ایسے ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور ایسے ایک پروپوگنڈا تیار کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں پروپوگنڈا کتنی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے۔ میں 2 صرف پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں غربت ہے، جب ملک میں بھوک ہے، جب ملک میں لاقانونیت ہے، جب ملک میں صحت کے مسائل ہیں، جب ملک میں تعلیم کے مسائل ہیں، آج 350 اساتذہ کو یک جنبش قلم نکال دیا گیا۔ کیا اس پہ کوئی بات کرنے والا ہے؟ نہیں بات کرنے والا۔ چودھری صاحب اس پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہاں سے نوٹ نہیں آتے۔ عوام کے ایشوز پر کیوں بات کریں؟ عوام کے ایشوز تو نان جینوئن ایشوز ہیں۔ عوام کے مسائل کو کیوں سامنے لائیں؟ عوام کی جو بکاٹ ہے، عوام کا جو رونا دھونا ہے، عوام کی جو آہوزاریاں ہیں، عوام کی جو فریاد ہے، عوام کے جو مسائل ہیں، وہ تو صحافی کا کام ہی نہیں ہے ایڈریس کرنا۔ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں سے نوٹ آ رہے ہیں، جہاں سے ڈالر آ رہے ہیں، ان کو پریزنٹ کرے۔ تو ایسے میں ہماری صحافت کہاں کھڑی ہے، اور ہماری صحافت کا روشن باب کون سا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ کہا گیا کہ انہوں نے لکھا کہ اپنے خبردار سے اپنی تقریر شروع نہیں کرنی۔ یعنی 13 تاریخ کو عمران خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس میں خبردار کا لفظ نہیں تھا۔ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس سے پہلے خان صاحب نے جو تقریریں کی ہوں گی وہ خبردار سے ہوں گی۔ یہ تقریر ذرا چینج تھی،
اس میں کیا چینج تھی وہ لکھ دو، وہ بشرا بی بی کے نام مر دو۔ اچھا پھر جو دوسرا پوائنٹ ہے بڑا مزیدار ہے کہ جی ناشتے میں یہ لینا ہے، دوپہر میں لینا ہے، اور رات کو 12 بجے صرف دودھ کا گلاس لینا ہے۔ یہ ایک انتہائی بہت بے وقوفانہ اور جاہلانہ حرکت ہے اور ایک جاہلانہ اسکرپٹ ہے۔ مطلب عمران خان صاحب جو ایکسرسائز کرتے ہیں، جو جم کرتے ہیں، جو ان کا فٹنس لیول ہے، اس فٹنس لیول کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ چڑی جتنی خوراک جو کان میں ڈالنی ہے عمران خان نے، اور عمران خان کا کھاپا ہی تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ کتنا تگڑا ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ایکسرسائز مشہور ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے خان کے بارے میں جو ہے وہ یہ پراپوگنڈا چلایا گیا کہ جناب وہ یہودی لابی سے ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے تفسیر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منگوایا ہے جیل میں، اس نے اصحاب کرام اور صوفیاء کی زندگی کے تصوف سے جڑی ہوئی کتابیں ہیں، اور مستشرقین کی کتابیں، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق مشرق سے ہے وہ اسلام پہ یا پاکستان پہ لکھیں یا اردو میں لکھیں تو انہیں مستشرق کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی کتابیں منگوائی ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو اسلام سے اس حد تک جڑا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کون سا پراپوگنڈا نہیں کر رہے، اور اب آپ نے جو ہے ڈائری کو سامنے نکال لیا ہے، اور پھر اس پہ جی فلاں آئے تو یہ نہیں کھلانا، وہ نہ آئے تو وہ نہیں کرنا۔ اور یہ تو سیدھی سامنے کی بات ہے کہ بھائی اگر فیصلہ اگینسٹ آتا ہے تو اس سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتی ہیں۔ کیا نون لیگ نے نہیں استعمال کیے پناما میں؟ کیا میمو گیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں استعمال کیے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں ہیں جو کسی بھی ذی شعور شخص کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جاوید چودھری صاحب نے بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ صحافت کو جو اپنے 40 سال دیے ہیں وہ صحافت کو نہیں دیے، وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دیے، وہ پاکستان کے ایشوز کو نہیں دیے، وہ ان خاص قبیلوں کو، گروہوں کو، ان خاص خاندانوں کو دیے ہیں جہاں سے ان کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے چودھری صاحب سے۔ آپ انالیسس دے سکتے ہیں کسی کی بات کے اوپر، اگر ہماری بات بہت بری لگے انہیں تو وہ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں بھائی ایسے نہیں تو ایسے ہے۔ لیکن یہ جو ڈائری تیار کی گئی ہے اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کا رنگ سبز تھا، اب کیسا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ بشرا بی بی چونکہ تصوف سے جڑی ہوئی ہیں، صوفیزم سے جڑی ہوئی ہیں، تو یہ سبز رنگ ہونا چاہیے۔ مطلب جزیات نگاری کسی سمجھدار آدمی نے کی ہے، لیکن جو سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے اسکرپٹ بہت کمزور ہے، اور کچھ نہیں تو یار کم از کم کسی تھکے ہوئے اسٹیج ڈرامے کے ہدایت کار سے تھوڑی سی اس کی اسکرپٹ کی پلس مائنس کروا لیتے، چیک کروا لیتے، وہ کردار نگاری تو اس کی اچھی کر دیتا۔ مجھے افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ پاکستان کی صحافت کس طرف جا رہی ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ ایشوز پہ بات کریں، ہم بجائے اس کے کہ جو ملک میں کرپشن ہے اس کی بہتری کی بات کریں، ہم کردار کشی پہ اترے ہوئے ہیں اور اپنے مفادات کو لے کر لوگوں کے مفادات پورے کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔